مجوسی بچہ پیدا ہوا یہودیوں کے گھر میں بن گیا یہودی. ابھی روس کی ایک مثال ہے کہ بچیاں دو بدل گئیں. روس ماسکو کے اندر دو عورتیں تھیں, دونوں کا ڈیلیوری کیس تھا. جو مسلمان ماں کی بچی تھی وہ عیسائی کے پاس چلی گئی, عیسائی عورت کے پاس. عیسائی عورت کی بچی مسلمان کے پاس چلی گئی. جو مسلمان بچی پیدا ہوئی تھی وہ عیسائن بن گئی, اور جو جناب والا عیسائن بچی تھی وہ مسلمان بن گئی. تو مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے اندر جو کوئی پیدا ہوگا وہی بنے گا, وہی بنے گا, جیسا ماحول پائے گا. اور میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے, اور میں کہتا ہوں تجربہ کر لو, تجربہ کر لو. اور دین اسلام, دین اسلام دین فطرت ہے. اللہ کی قسم بچہ کسی کا ہو, بچہ کسی کا ہو, اور اس کو کوئی ماحول نہ دیا جائے, اور کوئی بھی ماحول نہ دیا جائے, بنے گا تو توحید والا بنے گا. یہ میرا دعویٰ ہے, دلائل بھی ہے میرے پاس, لیکن میں اب بات لمبی نہیں کرتا. آج میں ایک اور دعویٰ کرتا ہوں. کیوں بھائی؟ اور دیوبندی یا حنفی کون ہے جو فقہ حنفی پڑھے؟ اور حنفیوں کے گھر میں پیدا ہوا حنفی بن گیا, بریلویوں کے گھر میں پیدا ہوا بریلوی بن گیا, وہابیوں کے گھر میں پیدا ہوا چلو وہابی بن گیا, شیعہ کے گھر پیدا ہوا شیعہ بن گیا, اور جس گھر میں پیدا ہوا وہی بن گیا. آؤ میں تمہیں بتلاؤں, تجربہ کر لو, تجربہ کر لو. بچہ جس کا مرضی لے لو, اس کو نہ فقہ حنفی پڑھاؤ, نہ فقہ جعفریہ پڑھاؤ, نہ جناب اسے تصوف کی کتاب پڑھاؤ, اسے رب کا قرآن پڑھا دو, بخاری مسلم پڑھا دو. مجھے بتلاؤ کیا بنے گا؟ کیوں بھائی کیا بنے گا؟ اللہ اور قرآن حدیث پر تو سب کا اتفاق ہے نا, اور فقہ جعفریہ پر اختلاف ہے, فقہ حنفیہ پر اختلاف ہے, فتاوی عالمگیری پر اختلاف ہے, اور قرآن حدیث کو تو سب مانتے ہیں نا. اور جس کو سب مانتے ہیں بچہ کسی کا لے آؤ, بچہ حنفی کا لے آؤ, بچہ مالکی کا لے آؤ, بچہ شافعی کا لے آؤ, بچہ شیعہ کا لے آؤ, بچہ کسی کا لے آؤ, رب کعبہ کی قسم ہے قرآن حدیث پڑھا دو, بنے گا تو کیا بنے گا, اور بنے گا تو کیا بنے گا. اللہ اکبر میرے بھائیوں. پر آج ہم یہ سارا کچھ اور بنانے والے اللہ کے فضل و کرم سے اور انہی راہوں سے گزرے ہیں. پر آج امریکہ آ گیا, آج جناب والا یہ چوڑے ناٹو والے آ گئے, تو ہم نے کہا سنو صحابہ کے کردار بڑے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر کا کردار, اتباع سنت کا کردار. اور مینارے پاکستان پر کل اکٹھے ہوئے نا, اور میں آپ کو ایک اور خوشخبری سناؤں, الحمدللہ, اور لاکھوں دنیا اکٹھی ہوئی, ہم نے کلمہ پڑھنے والوں کو اکٹھا کیا, اور کس کے خلاف کیا؟ دنیا کے جگہ بدماشوں کے خلاف کیا. اور میرے امیر نے وہاں للکارا, اور وہاں للکار ماری, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور آج تازہ ترین خبر آ چکی ہے, اور امریکہ کے پینٹاگون میں فضائی منظر گیا ہے, فضائی منظر گیا ہے کل کے جلسے کا. اور فضائی منظر کیا تھا اللہ جانتا ہے. اور بادشاہی مسجد بھی لوگوں سے بھری ہوئی تھی جناب والا, ادھر دریا کے پار تک لوگ ہی لوگ تھے, منشی ہسپتال تک لوگ ہی لوگ تھے, پیر رکھنے کو جگہ نہ تھی, مینارے پاکستان ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. اللہ اکبر, یہ منظر امریکہ نے دیکھا, اور کیا ان کا پیغام آیا؟ پیغام ان کو یہاں سے یہ پہنچا کہ پاکستان کی قوم ان چوڑے کتے بدماشوں کے خلاف ایک ہو گئی. حافظ سعید لے آیا. کیوں بھائی کون لایا؟
ओए हाफिज सईद लाया तो अमेरिका का होश ठिकाने आया, कहता है हम तालिबान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कहता है हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और मैंने कहा अभी मुज़ाकरात के लिए तैयार, अभी तो मंजिलें बड़ी आगे पड़ी हैं। और अभी तो मंजिलें बड़ी आगे पड़ी है, हमने आगे जाना भी, आगे कहाँ जाना है? और आगे जाना है, हमने अमृतसर जाना है, हमने दिल्ली जाना है, और दिल्ली से भी कहाँ जाना है? और आगे जाना है, यूरोप में जाना है, बहरे को पार करना है। दश्त दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में भी दौड़ा दिए। और कितने घोड़े दौड़ाए थे, और मेरे मुस्तफा के सहाबा ने, और सहाबा की अजमत पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने वालों, उन्होंने घोड़े दौड़ाए थे। घोड़ा बहरे ओकियानूस में डाला था। रब के शेर ने कहा था आगे जमीन ही खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल के सहाबी को, ताबी को पता न था कि आगे अमेरिका भी है। आज हम जानसारों को आज के दौर में पता चल गया अमेरिका भी है। दहशतगर्द बन के आया, जग्गा बन के आया। अब इंशाअल्लाह मेरे मुस्तफा के जानसारों ने जो कदम बहरे ओकियानूस में मराकश के साहिल पर और जो डाले थे, इकबाल ने शेर पढ़ा था, इंशाअल्लाह बहरे ओकियानूस पार करेंगे। इंशाअल्लाह बहरे ओकियानूस पार करेंगे और व्हाइट हाउस में जाकर इंशाअल्लाह अदाने बुलंदी गूंजेगी। इंशाअल्लाह मेरा मौला, मेरा रब ये मंजर लाएगा और हम बदला लेंगे। हम खामोश नहीं है, हम खामोश नहीं है। और इन कुत्तों ने, इन्होंने गुस्ताखी की। हजरत मोहम्मद करीम सरवरे कायनात अल शाफिर माशर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, अल्लाह अकबर, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, कौसर के मालिक, रब ने जिनको मालिक बनाया, उनकी इन्होंने गुस्ताखी की। अल्हम्दुलिल्लाह जवाब लिखा रवैये मेरे हुजूर के। और उन्होंने कुरान 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 और कुरान सहाबा के जरिए आया। और उन्होंने कुरान की तौहीन की। और हजरत उस्मान ने हम तक कुरान पहुंचाया। मैंने तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का और वो नुस्खा भी अपनी आंखों से देखा, और जिस पे हजरत उस्मान के खून के छींटे पड़े थे, और वो कुरान भी हम तक हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए आया। उस कुरान को भी इन्होंने जलाया। फिर मैंने किताब लिखी, मैंने बाइबल से पूछा कुरान क्यों जला। और पोप ने मुझे खत लिखा। मैंने कहा पोप जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे। उसने मुझे खत लिखा और खत के अंदर मेरे लिए दुआ की दुआ। और पोप की दुआ पता कितने की है? और पता कितने की है पोप की दुआ? और आम पादरी की दुआ सैकड़ों डॉलरों में। जो जनाब उससे बड़ा होता है लाट पादरी, उसकी दुआ हजारों डॉलरों में। जो जनाबे वाला बिशप होता है और कार्डिनल होता है, उसकी दुआ करोड़ों, उसकी जनाब लाखों डॉलर में। और जो है पोप, उसकी दुआ उससे भी बड़ी और कीमती करोड़ डॉलर की दुआ। और करोड़ डॉलर की दुआ किसी ईसाई के लिए खत मेरे पास मौजूद है। मैंने कहा मिस्टर पोप, मिस्टर पोप, मैंने खत लिखा। मैंने कहा तेरी दुआ है
مجھے تیری دعاؤں کی لاکھوں کروڑوں اور شرک کے اندر ڈوبی ہوئی تیری دعا، اور تو حضرت عیسیٰ کو مان کہے رب کا بیٹا، اور گندے عقیدے والے اور مجھے تیری دعا نہیں ہے درکار، اور جو تیری قوم نے اور تو نے میرے حضور کی گستاخی کی اس کا مجھے جواب چاہیے۔ اللہ کی قسم جواب آج تک آیا، اور جواب آج تک آیا، انشاءاللہ اب جواب دے گے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کے جانباز بن کر اور بدلہ لے گئے وائٹ ہاؤس پر پہنچ کر، اور جس طرح تورات انجیل کے بارے میں رب نے ذکر کیا، مجاہدوں کا ذکر کیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ تورات اور انجیل میں نشان کس کے؟ اور مجاہدوں کے۔ اور جب رب نے کاروبار کیا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہاں بھی آگے تورات اور انجیل، اور تورات میں نشانات، انجیل میں نشانات تلوار اٹھانے والوں کے، صحابہ کے اس پہلو پر عمل کرنے والوں کے۔ آج الحمدللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، لمبی بات نہیں کرتا، علماء بڑے بیٹھے ہیں۔ صحابہ کی شان کا ابھی میں نے ہلکا سا پہلو اور اس کو بھی میں نے ٹچ ہی کیا، پھر اللہ نے موقع دیا تو شان بیان کروں گا۔ اور میرے بھائیوں آج الحمدللہ وہ جو رب نے بیان کیا، آج ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے، اللہ اکبر، آج ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، اور آج انڈیا رو رہا ہے، وہ انڈیا رو رہا ہے، کہتا ہے ان کو کھلی چھٹی ہے، اور یہ تو ہمیں مارنے والے، یہ تو بمبئی میں ہمارا بیڑا غرق کرنے والے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کس نے کیا، جس نے کیا اور چوڑو تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے کیا، لیکن انشاءاللہ ہم انڈیا کا ہر شہر بمبئی بنائیں گے۔ بدماشی کی تو ہر شہر بمبئی بنا۔ دیوبندی بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی، ہاں ملاقات کے لیے میرے پاس تشریف لائے، کہنے لگے ایک سیمینار ہے حمزہ صاحب، وہاں آپ کو دعوت دیتے۔ میں نے کہا یار مصروف بڑا ہوں، بہت بڑا ان کا سیمینار تھا۔ میں نے کہا میں مصروف ہوں، میں نے کہا یارو ایک بات سن لو، اوے ساتھ مل جاؤ، اوے اس وقت دیوبند ہندوؤں کے قبضے میں ہے، ہم تمہارا قبضہ کروائیں گے، اور ہم اس پہ بھی قبضہ کروائیں گے۔ اور بریلی والوں، یہ مولوی ابو بکر صدیق صاحب کہہ رہے تھے حمزہ صاحب کا دل بڑا ہے، اور حامیہ امیر حمزہ کا دل بڑا ہے، اور بے شک جسم چھوٹا ہے پر دل بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حلوہ نہیں کھاتا وگرنہ میں بھی 5 من کا مولوی ہوتا اور میں بھی بن سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پر مجھے تو قوم کی فکر کھائے جا رہی ہے الحمدللہ۔ اور میرے بھائیوں سن لو، اللہ اکبر، میں نے کہا لے کر دیں گے، اور بریلی والوں آ جاؤ۔ میں گیا جامعہ نعیمیہ میں، مجھے وہاں پر کہنے لگے کیا نام ان کا، راغب نعیمی صاحب، جناب راغب نعیمی صاحب مجھے کہنے لگے، آج آپ کو بات بتلا دیتا ہوں، مجھے کہنے لگے حمزہ صاحب آپ اتحاد کی دعوت دینے آ گئے، کتابیں۔ ابھی کتابیں مولوی صاحب کھول کر بیٹھے تھے نا، کہتے تھے جی کتابیں آپ نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، ہمارے خلاف لکھی ہیں، پہلے یہ کتابیں تو جناب ضائع کرو نا، ان کو تو دریا برد کرو، اس کے بعد ہمارے پاس آؤ۔ ان کے مفتیان بھی بیٹھے تھے، اور ایک نے تو اچانک وہ میری کتاب جو ہے نا نیچے سے وہ نکال کر، حمزہ صاحب اس طرح کی کتابیں بھی لکھتے ہو، پھر ہمیں ساتھ ملنے کی دعوت بھی دیتے ہو؟ میں نے کہا ہاں بھائی ہاں، اور مجھے ہر طرف سے ہی باتیں ہوتی ہیں، میں الحمدللہ شوق سے سنتا ہوں۔
اور مجھے اپنے بھی باتیں کرتے ہیں، دوسرے بھی کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں، اور بیگانوں سے بڑے دور بیگانے بھی کرتے ہیں، اور انڈیا والے بھی میرے دشمن ہیں، امریکہ والے بھی دشمن ہیں، اور سارے ہی ہیں، باتیں سارے کرتے ہیں، پر میں کہتا ہوں کرو، پر امیر حمزہ کا بھی جواب سنو، اور سن کر جاؤ نا پہلے اللہ اکبر میں نے کہا، اور ہاں آپ نے کتاب نکالی، ساتھ بسم اللہ، میں نے کہا یہ کتاب میں نے لکھی ہے، جو میرا مسلک ہے میں اس پر قائم ہوں، میں اپنی کتاب پر قائم ہوں۔ حاجی صاحب میں نے کہا میں قائم ہوں، یہ جناب شارہ بھائی جو میں نے لکھی ہے، باقی کتابیں لکھی ہیں، میں نے کہا میں اس پر موجود ہوں۔ میں نے کہا سنو، کتابیں ہم نے بھی بڑی لکھی، کتابیں آپ نے بھی بڑی لکھی ہیں، کتابیں کوئی مشترکہ بنا لو، ایک سسٹم بنا لو، اگر سارے متفق ہو جائیں، ساری کتابیں جناب ہم ضائع کر دیتے ہیں، پر متفق ہو جاؤ سارے، دیوبندی بریلوی شیعہ اہل حدیث سارے متفق ہو جاؤ۔ کہنے لگے جی یہ تو بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا پھر میں کیا کروں، یہ مشکل ہے پھر میں کیا کروں۔ میں نے کہا پھر میں ایک بات کرنے آیا ہوں، یہ کتابیں لکھی گئی، لکھی جا رہی ہے، لکھی جاتی رہے گی، مولوی حوالے دیتے رہیں گے، مناظرے کرتے رہیں گے، کتابیں ہاتھوں میں پکڑ کے اچھالتے رہیں گے، زندہ بادوں کے نعرے ہر مسلک کے جلسے میں لگتے رہیں گے، یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا پر میں پتہ کس کے لیے آیا ہوں، میں نے کہا دلیل کی بنیاد پر بات کرو، جس کو مضبوط لگے گی، وہ جو مرضی مسلک اختیار کرتا رہے، لا اکراہ فی الدین۔ پر میں تو اتنا کہنے آیا ہوں کہ مسلک کی بنیاد پر کسی کا سینہ چھلنی نہ کرو۔ بس اتنی بات عرض کرنے آیا ہوں کہ بندوق کا رخ امریکیوں کی طرف، میرے مصطفیٰ کے گستاخوں کی طرف، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اکبر۔ وہ بھائی اس پر خاموش ہو گئے، اور یہ میرا دل بڑا، اور جس دل کو لے کر الحمدللہ اپنے امیر کے حکم پر گھر گھر جا رہا ہوں، اور کہہ رہا ہوں انشاءاللہ بحر اوقیانوس پار کریں گے۔ اور ہمارا کام کیا ہے، اور اب میرا ٹاسک کیا ہے، اور میری جماعت کا کیا ہے، اور میرے امیر کا پیغام کیا ہے؟ بحر اوقیانوس پار کریں گے، کیوں نہیں کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کرو، کرو گے، اور دلی جاؤ گے، امرتسر جاؤ گے، اللہ اللہ کلکتہ جاؤ گے، اور مندر توڑو گے، اور غزنوی کا کردار ادا کرو گے، ہر مندر توڑیں گے، صلیب بھی پھوڑیں گے، وائٹ ہاؤس پہنچیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔